بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنا پڑھنا اور تعلیم کا علیم درس دینے والی عظیم شخصیت کو دنیا حضرت ادریس علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے۔ ادریس کے لفظی معنی درس دینے والا ہے، جو آپ نے اسلام میں اپنی زندگی کا سارا حصہ درس و تبلیغ میں گزارا۔ اسی وجہ سے آپ کو لوگ ادریس کہہ کر پکارنے لگے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہیں علم و نجوم اور حساب بطور معجزہ عطا کیا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت شیش علیہ السلام کے پانچویں پشت میں سے تھے۔ آپ کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: ادریس بن یار بن مہلائل بن کینن بن انوش بن شیش علیہ السلام۔ آپ کی ولادت بابل میں ہوئی۔ آپ کا اصل نام اخنوخ تھا، لیکن قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں آپ کو ادریم کے نام سے پکارا گیا۔ دنیا کے دوسرے نبی حضرت شیش کے وفات کے کچھ ہی عرصہ بعد آپ کے پیروکاروں کی تعداد کم ہوتی گئی۔ قابیل کی اولاد میں بے حیائی کا بازار گرم تھا، جس میں خونی رشتوں سے زنا کاری، بتوں کی پوجا، آگ کی پرستش کا بول بالا تھا۔ انسان شیطانی جال میں پوری طرح پھنس چکے تھے۔ قابیل کی اولاد میں جب ظلم و ستم اور کفر و شرک کی حد بڑھ گئی تو اللہ پاک کے حکم سے اولاد آدم نے اپنے تیسرے نبی کو معبود فرمایا۔ جی ہاں، حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیش کے بعد دنیا میں آنے والے تیسرے نبی تھے، جو کہ حضرت شیش علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے۔ آپ پر 30 صحیفے نازل ہوئے۔ آپ علیہ السلام پر جو صحیفہ نازل ہوا، اس کو بائبل سے الگ کیوں کر دیا گیا؟ دی بک آف انوک ایک ایسا صحیفہ ہے جو دنیا کی پراسرار کتابوں میں سے ایک ہے، کیونکہ اس کتاب میں مختلف راز اور حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی باتیں لکھی ہیں، جو کہ شاید ہمارے دوسرے کسی کتاب میں موجود نہیں۔ جہاں علم و نجوم اور خلائی مخلوق سے حضرت ادریس علیہ السلام کا جنگ کرنا، یہ تمام چیزیں اس کتاب کو پراسرار بنا دیتی ہیں کہ سچ میں حضرت ادریس علیہ السلام نے خلائی مخلوق سے جنگ کر کے انسانیت کی جان بچائی تھی۔ اسلامی روایات اس کے متعلق کیا کہتی ہے؟ نبوت ملنے کے بعد آپ نے نصیحت تبلیغ شروع کر دی، لیکن لوگوں کو آپ کی تبلیغ پسند نہیں آئی اور سبھی آپ کے دشمن بن گئے۔ صرف چند لوگ آپ پر ایمان لائے۔ لوگ آپ کو اور آپ کے چاہنے والوں کو طرح طرح کی اذیتیں دینے لگے۔ اس لیے آپ نے بابل جیسے سرسبز و شاداب علاقے سے مصر کی جانب ہجرت فرمائی۔ ہجرت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے چاہنے والے خوش نہیں تھے، لیکن جب حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو پھر آپ کے حواری آپ کے ساتھ ہجرت کر کے مصر آ گئے۔ مصر میں آپ کو خوب عروج ملا۔ آپ کا قرآن مجید میں 2 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ سورۃ مریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر بھی کیجیے، بے شک وہ بڑے سچے نبی اور ہم ان کو بلند مرتبے تک پہنچایا۔ سورۃ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کا تذکرہ کیجیے، یہ سب احکام الہی پر ثابت قدم رہنے والے لوگوں میں سے تھے۔ قرآن کریم کی معروف و مسند تفسیر معارف القرآن کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے دنیا آئے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے حساب و کتاب اور لکھنے پڑھنے سے جیسے معجزے عطا کیے۔ آپ نے قلم اور کپڑا بھی ایجاد کیا۔ آپ سے پہلے تک لوگ جانوروں کی کھالوں سے اپنے جسم کو ڈھانپا کرتے تھے۔ ناپ تول کے طریقے بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے متعارف کروائے۔ سب سے اہم بات کہ اسلحہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام کی ایجاد ہے، جس میں انہوں نے اللہ کے حکم سے تیر اور کمان تیار کیے تاکہ بنو قابیل سے جنگ اور جہاد کیا جا سکے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کے 2 نمایاں پہلو تھے، ایک وعظ و تدریس میں مہارت اور دوسرا آل قابیل سے جنگ۔ آپ نے ایک بہت بڑی فوج تیار کر لی تو آپ نے پوری کوشش کی کہ قابیل کی اولاد راہ راست پہ آ جائے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ جائے، لیکن شیطان نے ان کو اپنے گرفت میں جکڑ رکھا تھا۔ آپ ان سے اللہ کی بات کرتے، ایک اللہ کی عبادت کی نصیحت کرتے، برائیوں کو چھوڑنے کی تلقین کرتے، تو یہ باتیں ان لوگوں کو بڑی ناگوار گزرتی۔ دنیا واضح طور پر 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی: اولاد قابیل جو کہ شیطان کے پیروکار تھے، اور دوسری طرف حضرت ادریس علیہ السلام پر ایمان لانے والے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آل قابیل سے جہاد کیا۔ یہی سب سے پہلا جہاد اور جنگ تھی۔ جنگ میں اللہ پاک نے حضرت ادریس علیہ السلام کو فتح نصیب فرمائی۔ بہت سے لوگ مارے گئے اور بہت زیادہ لوگ حضرت ادریس علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ 1946 بحر مردار کے کنارے ایک غار میں 900 قدیم صحیفے ملے ہیں۔
یہ وہی صحیفے تھے جو حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے۔ ان صحیفوں میں ایک بڑا صحیفہ تورات کے گمشدہ صحیفوں میں سے تھا، آج ہم دی بک آف انوک کہتے ہیں۔ اس میں انسان کی ایک تاریخی کہانی ملتی ہے جس میں حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے کے بے شمار واقعات موجود ہیں۔ اس صحیفے میں خاص قسم کی مخلوق کا ذکر کیا گیا ہے جس کو دی وچر کہا گیا ہے۔ انجیل میں ان کو ڈیفول اینجل بھی کہا جاتا ہے۔ اس صحیفے کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں جیسے جیسے اس زمین پر انسانوں کی آبادی بڑھنے لگی تو کسی اور سیارے کے مخلوق کو بنی آدم کی خوبصورت عورتیں بہت پسند آ گئی۔ وہ ایسی مخلوق تھی جنہیں حضرت ادریس علیہ السلام نے پہلے نہیں دیکھا تھا، اس لیے یہ کہا جائے کہ وہ کسی اور سیارے یا خلائی مخلوق تھی تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ وہ بہت زیادہ تعداد میں زمین پر اترے۔ جب انہوں نے زنا کاری شروع کی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ چیز کی آبادی زیادہ بڑھنے لگی تو انہوں نے جانوروں اور کسانوں کو بھی کھانا شروع کر دیا۔ اسی طرح زمین میں خوب تباہی ہوئی، لہٰذا اللہ کے حکم سے زمین پر ایک فرشتہ نازل ہوا جس نے انسان کو ہتھیار بنانے سکھائے۔ اس فرشتے نے انسانوں کو ستارے، سیارے اور کائنات کے بارے میں بے شمار علوم سکھائے۔ اس نے ہی حضرت نوح علیہ السلام کو جنگ کرنے کے طریقے بھی سکھائے، اور اسی فرشتے نے ہی حضرت ادریس علیہ السلام کو جنگ کرنے کے طریقے بھی سکھائے۔ جب دی وچر کے جرائم حد سے زیادہ بڑھ گئے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کے ساتھ جنگ کی اور بہت زیادہ تعداد میں وہ مارے گئے، اور جو باقی بچے لوگ اپنے سیارے یعنی کہ اپنی دنیا میں واپس چلے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قدیم تختیوں میں بھی ملتا ہے۔ قدیم کتابوں میں بھی ذکر آیا ہے کہ آسمان سے دوسری مخلوق بھی نازل ہوئی تھی۔ ان کو خدا مانتے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ کچھ سائنسدانوں کے مطابق انسان کی آزکاری کی شروع میں کس سالوں میں ایلین اس زمین پر آیا کرتے تھے، اور انہوں نے ہی انسانوں کو بے شمار کام اور بے شمار علوم بھی سکھائے۔